میرے محترم بھائی اور دوستوں، میں تمہیں قصہ سنا کے راضی کر سکتا ہوں کہ سیدنا یوسف کا یہ بچپن، یہ جوانی، یہ پکڑا جانا، یہ بادشاہ بن جانا، پھر تخت پہ آ کے براجمان ہو جانا، تم واہ کر کے چلے جاؤ، تم زندگی کی راہیں نہ بدلو، نہ میرا کہا کسی کھاتے میں، نہ تمہارا سننا کسی درجے میں۔ میرے دیش میں پیسے کی کمی نہیں ہے، رزق کی کمی نہیں ہے۔ یاد رکھو میرے عزیزوں، جو سہولتیں تمہیں میسر ہیں وہ تمہارے پچھلے زمانے کے بادشاہوں کو بھی نصیب نہیں تھی۔ اورنگزیب کے زمانے میں فریج نہیں۔ توجہ میرے عزیزوں، یہ ممبر کے پچھلی طرف کے ساتھیوں کی توجہ کو دائیں بائیں نہ کریں میرے عزیزوں، ساتھی دروشیش پڑھنا۔ اللہم صلی علی محمد افضل صلوات بعدد معلومات۔ اورنگزیب کے زمانے میں بادشاہ کو وہ سہولتیں نہیں جو میرے غریب کو اللہ نے نصیب فرمائی ہیں۔ اس زمانے کے بادشاہ نے ٹھنڈا پینا ہے، اس کے پاس فریج نہیں ہے، تو اس بستی کے نلکے کا پانی بڑا ٹھنڈا ہے، بادشاہ کے لیے بھر کے لایا جائے۔ وہاں سے پانی لا رہے ہیں، پتہ نہیں اس کے آنے تک اس کی پیاس بچے کہ نہ بچے۔ اسے ہوا کی ضرورت ہے آرام میں۔ ایک نوکرانی سر پہ کھڑے ہو کے پنکھا جھل رہی ہے، کبھی اس کی ہوا تیز ہو رہی ہے، کبھی ہلکی ہو رہی ہے، کبھی اس نے ہاتھ روکا ہے ہاتھ بدلنے کے لیے تو آرام میں خلل آیا ہے۔ تمہاری ہوا کو ایک بٹن کے فاصلے پہ رکھا گیا ہے، اسے بڑھاؤ تمہاری مرضی، اسے گھٹاؤ تمہاری مرضی۔ تو پچھلے زمانے کے بادشاہ پچھلے زمانے کے بادشاہ، انہیں اگر روشنی کی ضرورت ہے تو انہیں چراغ کا دھواں سہنا پڑے گا۔ ہمارے بچپن میں دیوے ہوا کرتے تھے، لالٹین، اسے کمرے میں جلا کے رکھو، اگر تمہیں روشنی کی ضرورت ہے تمہیں دھوئیں کی کیفیت کو سہنا پڑے گا۔ لیکن یہ پرانے زمانے کے بادشاہ ہیں، اسے روشنی کے لیے دھواں بھی سہنا پڑ رہا ہے۔ تمہاری روشنی ایک بٹن کے فاصلے پر ہے، بغیر دھوئیں کے سارا دن بے نبھاؤ، ساری رات بے نبھا جاؤ۔ پرانے زمانے کا بادشاہ، اسے گرمیوں میں ٹھنڈک کی ضرورت ہے، فلاں درخت کا سایہ گھنا ہے، اس کے نیچے بادشاہ کو سلا دو۔ تمہاری جون جولائی میں اتنی سی اے سی کی مشین پہ تمہارے سینٹی گریڈ کو مائنس کر دیا ہے۔ یہ ساری سہولتیں جو پرانے زمانے کے بادشاہ کو میسر نہیں، وہ میرے مجمع کو آ کے ملی ہیں۔ اور میں کتنے درد سے کہوں میرے عزیزوں، انہوں نے غربت میں جس انداز سے اللہ کا ساتھ نبھایا ہے، ہم مالداریوں میں بھی نہیں نبھا سکے، ہم آسانیوں میں بھی نہیں نبھا سکے۔ ابو سعید خدری فرماتے ہیں، ما كنا نذهب الى خلاء، ہم ایک ہفتے تک بیت الخلاء پاخانے کے لیے نہیں جاتے تھے، ایک ہفتے تک بیت الخلاء میں پاخانے پیشاب کے لیے نہیں جاتے تھے۔ کوئی سننے والا پوچھ رہا ہے وہ تم ایک ہفتہ نہیں جاتے، وہ کیوں؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، لو كنا نأكل فنخرج، کچھ کھاتے تو کوئی باہر نکلتا، اتنا ہی ملا کرتا تھا جس پہ جسم بڑی مشکل سے جیا کرتا تھا۔ اتنے فاقوں کے ساتھ جینے والے، نہ ان کے عشاء کا سجدہ چھوٹا، نہ سردی میں فجر کی نماز چھوٹی، نہ گرمیوں میں ظہر کا سجدہ چھوٹا ہے۔ میرے عزیزوں، جنہیں روزانہ تن کے کپڑے بدلنے کو لباس ملے، جنہیں صبح کا ناشتہ الگ، دوپہر کے دسترخوان پہ کھانا الگ۔ ہم ایک آدمی کے مہمان بنے، اس کے دسترخوان پہ کھانا آیا ہے، وہ اپنے بیٹے سے کہہ رہا ہے کیا بیماری ہے؟ نکارے بھی یوں کھوائے ہوئے، شامی بھی یوں کھوائے پہ، جنہیں ہفتہ نہ ملا ان کا سجدہ نہ چھوٹا، جنہیں دوپہر والا رات کو مل گیا انہوں نے ناشکری کے الفاظ زبان سے نکال دیے، ان کی پیشانیاں سجدوں سے باغی بنی، ان کی مسجدیں ویرانی پہ آ گئیں، ان کے ڈیرے آباد ہوئے، ان کی خانقاہیں ویران ہوئی ہیں، ان کے بازار آباد ہیں، ان کی مسجدوں کے مصلے آہیں بھر رہے ہیں۔ کوئی ہمارے سینے پہ سجدہ کرنے والا ہو؟ یاد رکھو میرے عزیزوں، جس بستی کی مسجد ویران کر دی جاتی ہے، جس شہر کی مسجدیں خانقاہیں ویران ہو جائیں، اس شہر کی عدالتیں آباد ہوا کرتی ہیں، اس شہر کے تھانے آباد ہوا کرتے ہیں، اس شہر کے لڑائی جھگڑوں کی جگہیں آباد ہوا کرتی ہیں۔ تم مسجدوں کو آباد کرو، تمہاری کچہریوں کی ویرانی اللہ تمہاری نگاہوں سے دکھائے گا۔ تم اپنی پیشانیوں کو مسجد کے مصلے کا عادی کرو، تمہاری زبان کبھی کسی کے سامنے جھکاؤ کے لفظ نہیں کہے گی،
کبھی ایم پی اے کو منت، کبھی پٹواری کو منت، کبھی کونسلر کو منت، کبھی ناظم کو منت۔ میں پٹواری کے پاس بیٹھا ہوں، ایک سفید داڑھی والا پٹواری کے سامنے بیٹھ کے کہہ رہا ہے پتر میرے کو ہے اور کوئی شے کوئی نہ، یہ 500 لے میں نے فرد بنا دیں۔ اس نے یوں پھینکا 500، کہنے لگا ایدن نہیں بڑھ دی، یوں پھینکا۔ میں نے دیکھا اس بوڑھے کی آنکھ سے آنسو نکلے، اس کی داڑھی سے پار ہو گئے۔ میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، میرے دیش کو ڈبونے والا انگریز نہیں ہے، ہندو نہیں ہے، عیسائی نہیں ہے۔ تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے۔ میرے دیش کو ڈبونے والا عیسائی نہیں ہے، یہودی نہیں ہے۔ جس دیش کی آبادی، جس دیش کے دیہاتی سود پہ پیسہ لے کے زمیندارہ کرتے ہو، جس دیش کا تاجر، جس ملک کا تاجر بینک کے سود کے پیسے پہ منڈی میں بزنس کرتا ہو، اس ملک کو ڈبونے کے لیے باہر کے ہندو کو لانے کی ضرورت نہیں، یہ اپنی موت خود بخود مر چکا ہے۔ تم علاقے کے ایم پی اے سے مخالفت کر کے علاقے میں نہیں جی سکتے ہو، ایم این اے سے ٹکر لے کے تم علاقے میں نہیں جی سکتے ہو، اللہ کی بغاوت پہ آ کے تم کائنات میں کیسے جی سکو گے؟ میرے دیش کو لگی ہوئی آگ میرے اللہ کی ناراضگی کی ہے۔ جس دن مجمع میرے اللہ سے صلح کر جائے گا، اپنے نبی کی زندگی کے انداز کو زندگی میں اتار جائے گا، اللہ ان جھوپڑیوں میں تمہیں لطف کی زندگی نصیب فرمائے گا۔ میں آخری بات عرض کرنے لگا ہوں، اللہ کے لیے اسے سینے پہ لکھنے کی کوشش کریں۔ تم کائنات میں نئے جوان نہیں ہو، ہم کائنات کے نئے تاجر، نئے زمیندار نہیں ہیں۔ عبد الرحمن بن عوف میرے نبی کے زمانے کا سب سے بڑا تاجر، میرے نبی نے فرمایا عبد الرحمن رحمان کا تاجر ہے، رحمان کا تاجر ہے۔ میرے نبی نے 10 صحابہ کے نام گنے، یہ جنتی، ویسے سارے جنتی ہیں پر یہ سب سے پہلے جائیں گے، ان میں عبد الرحمن کا نام آیا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا عبد الرحمن بھی ان 10 میں، مرتے ہی جنت میں۔ پھر کئی دن کے بعد میرے نبی نے فرمایا عبد الرحمن تو نے تو جنت آنے میں بڑی دیر کر دی، تو نے تو جنت آنے میں بڑی دیر کر دی، پھر تو گھسٹ گھسٹ کے آیا ہے، مجھے خطرہ ہوا ہے کہیں تو پھنس کے مارا تو نہیں گیا ہے۔ حضرت عبد الرحمن نے کہا یا رسول اللہ میں ان میں سے نہیں ہوں جن کے بارے میں آپ نے کہا مرتے ہی جنت جائیں گے۔ میرے نبی نے کہا ہو تو تم ان میں سے، لیکن تمہارے مال کے حساب نے تمہیں اٹکا کے رکھ دیا تھا۔ صحابی رسول ہو اور اللہ کا نبی اسے ٹائٹل دے رہا ہو کہ یہ رحمان کا تاجر ہے، پھر وہ حساب کتاب میں پھنس کے آ رہا ہو۔ میرے دیش کا تاجر جسے حلال حرام کا مسئلہ پوچھنے کی فکر نہیں، مجھے وہ اس مجمع میں اکثر دکاندار بیٹھے ہیں، مجھے بتاؤ میرے عزیزوں کھڑے ہو کے کوئی ہو ان میں جس نے ایک ایک سودا دین والوں سے پوچھ کے کیا ہو کیا نبی کا دین صرف نماز سکھاتا ہے، صرف طلاق نکاح سکھاتا ہے؟ پوری تجارت میرے نبی کے دین میں چھپی ہوئی ہے، وکالت میرے نبی کے دین میں پڑی ہے، شادیاں میرے نبی کے دین میں ہیں۔ تو اللہ کے لیے میرے عزیزوں جو زندگی گزری اس پر اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑیں، نئی زندگی کی بنیاد رکھیں۔ ہم منڈی کے غلام نہیں، ہم سیاست کے غلام نہیں، ہم چودھریوں کے غلام نہیں، ہم سرداروں کے غلام نہیں، ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں۔ ساری برادری ناراض ہو، میرا اللہ اس کا رسول راضی ہے، مجھے پرواہ کوئی نہیں ہے۔ ساری برادری راضی ہے، اللہ اس کا رسول ناراض ہے، میرے رب کی قسم تم چین کی نیند نہیں سو سکو گے۔ ساری دنیا کو لات مارو، اللہ کی رضا کو گلے سے لگاؤ، میرے نبی کی زندگی کا انداز اپناؤ، دھرتی تمہاری ہے، تمہارے مرتے ہی جنت کے فرشتے تمہارے استقبال کو آئیں گے۔ اس کی نیتیں کرتے ہیں انشاءاللہ میرے عزیزوں۔ اگر آپس میں لڑے ہو اللہ کے لیے صلح کر لو، اللہ کے لیے صلح کر لو، اللہ کے لیے صلح کر لو۔ میرے نبی نے فرمایا رشتہ داری کو اللہ قیامت کے دن انسانی شکل دے گا اور یہ اللہ کے سامنے آئے گی، یہ دعا کرے گی یا اللہ جس نے مجھے کاٹا تھا تو اسے اپنی رحمت سے دور کر دے، جس نے مجھے جوڑا تھا تو اسے اپنی رحمت سے جوڑ دے۔ بہت بات پہ رشتہ داروں کے درمیان جھگڑا ہے، بھائی نے بھائی سے بولنا چھوڑا ہے، بھائی ایک ماں کی چھاتی سے لگ کے دودھ پینے والے دو سگے بھائی ایک چار دیواری میں رہنے کو تیار نہیں ہیں، پیسے پہ جھگڑا، زمین کے ٹکڑے پہ جھگڑا۔ میرے عزیزوں جس زمین کے تم مالک ہو کسی نے چھوڑی ہے تو تم اس کے وارث بنے ہو، اگر وہ نہ چھوڑتے تو کھاتے میں تمہارا نام نہ لکھا جاتا،
تم ہمیشہ کے لیے نہیں آئے ہو، تمہارے پیچھے لائن لگی ہے، تمہارے جانے پہ کسی اور کا نام لکھا جانا ہے، جس نے کل کو چھوٹ جانا ہے اسے اپنے ہاتھ سے چھوڑو، اس کی بنیاد پہ رشتہ داریوں کو قربان نہ کرو، اللہ قیامت میں تمہاری قیمت لگائے گا۔ ناراض ہو اللہ کے لیے صلح کر جاؤ، صلح میں پہل کرنے والا میرے نبی نے فرمایا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو اس کی نیت کرتے ہو انشاءاللہ میرے عزیزوں، ایک مرتبہ زبان سے کہہ دو یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ یہ بڑا مجمع ہے، معصوم بچے بھی ہیں، سفید بالوں والے بھی ہیں، جوان جب دھرتی پہ توبہ کرتا ہے جنتی حوریں جنت کے بالا خانوں سے سر نکال کے کہتی ہیں وہ مجھ سے منگنی کرنے والا اللہ سے صلح کر چکا ہے، دل کی گہرائیوں سے کہو یا اللہ ہمیں معاف کر دے، تمہیں تمہاری توبہ قبول مبارک ہو۔ آج تک نماز چھوٹی، جرم معاف ہے لیکن ان نمازوں کو قضا کرو میرے عزیزوں، کسی کی زمین کا ٹکڑا دبایا جرم معاف ہے، اللہ کے لیے اس کا ٹکڑا اسے واپس کرو۔ سیاست کی لائن میں ایک دوسرے کی بے عزتی کی جاتی ہے، ایک دوسرے پہ سخت بول بولا جاتا ہے، اللہ کے لیے میرے عزیزوں سینے کھلے رکھو، اپنے آپ کے لیے سینے میں جگہ ہے، دوسروں کے لیے باہیں کھولو، دوسروں پہ تنقید کرنے کے بجائے اپنا مضمون مخلوق کے سامنے رکھو، اللہ مخلوق کے سینے میں تمہاری جگہ بنائے گا، ایک دوسرے کو برداشت کرنا سیکھو۔ ہمارے ہاں ڈیرے داری منافقت کا نام ہے، اس کے ساتھی بن گئے، اس کے ساتھی بن گئے، اللہ کے لیے کھڑے ہو کے زندگی گزارو۔ ڈیرے پہ بیٹھ کے تم جس کے ساتھی بنے ہو جب وہ باہر نکلتے ہیں وہ کہتے ہیں ایویں سارے منہ تے سارا بنیا پیائی کانڈ کی چوٹ چھوڑے چلیں دے۔ اللہ کے لیے میرے عزیزوں کھڑے ہو کے زندگی گزارو، غلط کو میٹھے انداز میں غلط کہہ جاؤ، صحیح کو مناسب انداز میں صحیح کہہ جاؤ، اللہ تمہارے نام کو کائنات میں چمکا کے رکھے گا۔ نام کا بچنا ہر ایک کا ساتھی بن جانے سے نہیں، نام کا بچنا کردار کی بنیاد پہ ہوا کرتا ہے۔ اگر نام بچانا چاہتے ہو دامن کے داغ کو دھو کے پاک کر دو، رہتی دنیا تک اللہ تمہارے نام کو چمکائے گا۔ حبشے کا بلال ہے، 1 روپیہ جیب میں نہیں ہے، لباس کا کھرا نہیں ہے، قوم کا سید نہیں ہے، قبیلے کے اعتبار سے قریشی نہیں ہے، زندگی اللہ رسول پہ مٹائی ہے۔ 14 صدی بعد بھی بلال کے نام پہ دل بے قرار ہو کے کہتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ناموں کو بچانے والے تم نہیں ہو، ناموں کو اللہ بچاتا ہے۔ تم اللہ کی مخلوق میں انصاف کے ساتھ فیصلے کر جاؤ، اللہ تمہارے نام کو بچائے گا۔ اس کی نیتیں کرتے ہیں انشاءاللہ میرے عزیزوں، اللہ مجھے آپ کو اس کی ہمت نصیب فرمائے۔ ایک مرتبہ درود شریف، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ قل هو اللہ احد سورت پڑھ لیں تاکہ ہم اپنے چاچی کی روح کو ایصال ثواب کر لیں، پھر اس کے بعد دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں یہ اس لیے عرض کرتا ہوں یہ سارے مجمع کے لیے پڑھنا آسان ہے، اسے سارے ساتھی اس کے پڑھنے کی کوشش فرما لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اب سارے ساتھی یہ فرما دیں اللہ جو کچھ ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کو پہنچا دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارکہ کے واسطے سے ہمارے چاچا جان بھائی عبدالمجید کے والد جو اس کائنات سے رخصت ہوئے اللہ ان کی روح مبارکہ کو پہنچا دیں۔ اب سارے ساتھی اہتمام سے دعا فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جزا اللہ عنا سیدنا و حبیبنا و مولانا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ رب انك عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔
لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين یا اللہ ساری امت کے سارے جرموں کو اپنے فضل سے معاف فرما، پوری امت کی ساری غلطیوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما، دن کی روشنی میں کیے جرموں کو معاف فرما، رات کی تاریکی میں کی غلطیوں کو معاف فرما، مجمع میں کیے جرموں کو معاف فرما، ساری مخلوق سے چھپ کے تیری کھلی نگاہوں کے سامنے کی بدمعاشیوں کو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اے رب کریم اللہ، ہمارے سینکڑوں جرم ایسے ہیں جو اگر تو ہماری اولاد کے سامنے ظاہر کر دیں، ہمارے دوستوں کے سامنے ظاہر کر دیں، ہمارے شاگردوں پہ کھول دیں، ہماری اولاد ہمیں گھر رکھنے کو تیار نہ ہو، ہمارے شاگرد ہمیں اپنے دسترخوان پہ بٹھانے کو تیار نہ ہو۔ اے رب کریم اللہ، جیسے تو نے دنیا میں ان پہ پردہ ڈالا ہے تو قیامت تک ان عیبوں کو اپنی رحمت سے ہماری کافی سے مٹا دے یا اللہ۔ اے رب کریم اللہ، تو اپنی رحمت سے ہماری زندگی کی سیاہیوں کو معاف فرما، ہماری صبحیں بھی تاریک ہیں، ہماری شبیں بھی تاریک ہیں۔ تیرے نبی نے فرمایا تھا نافرمانیاں کرتے کرتے دل کالا سیاہ پتھر ہو جاتا ہے، پھر ایک دن آتا ہے نہ یہ جنت سننے پہ خوش ہوتا ہے نہ جہنم کے سننے پہ پریشان ہوتا ہے، پھر اس کی آنکھ سے آنسوں کا بہنا بند ہو جاتا ہے۔ نبی نے فرمایا یہ نشانیاں ہیں کہ ان پہ بدبختی غالب آ چکی ہے۔ اے رب کریم اللہ، ہمیں پتہ چل رہا ہے یا اللہ ہم بدبختی کے اثرات کے نیچے ہیں، اور یا اللہ نہ اس بدبختی کو بلیچ سے دھویا جا سکتا ہے نہ تیزاب سے ہٹایا جا سکتا ہے، تجھ سے تیری کرم کی نظر کی درخواست ہے یا اللہ، تو اپنی رحمت سے ہمارے جرموں کو دھو کے پاک فرما۔ اے رب کریم اللہ، ہمارے جرم اس قابل ہیں کہ ہم تیرے سامنے ہاتھ بھی نہ اٹھائیں یا اللہ، ہماری زبانیں اتنی ناپاک ہیں کہ ان پہ تیرے پاکیزہ نام کو لانا بھی بڑی بے اکرامی کی بات ہے، پر یا اللہ تیرے در کے سوا در بھی تو کوئی نہیں یا اللہ، تیرے دروازے کے سوا دروازہ بھی تو کوئی نہیں یا اللہ۔ عیسائیت کے دروازے پہ کچھ نہیں ملتا، یہودیت کے در پہ کچھ نہیں ملتا، مجوسیت کے دروازے پہ کچھ نہیں ملتا، تیرا ہی تو در ہے جو رات کے اندھیرے کھلا ہے، دن کے اجالے کھلا ہے۔ اے رب کریم اللہ، ہمارے لیے تجھے تیرے نبی نے منتیں کی ہے یا اللہ، اس نے جو راتوں کی تاریکیوں میں آہیں بھری ہیں، تجھے تیرے نبی کی مبارک آہوں کا واسطہ پوری امت کے حال پہ رحم فرما یا اللہ۔ کائنات کے بدلتے نقشے بتا رہے ہیں کہ تو ہم سے ناراض ہے۔ ایک باپ اپنی بچی کو پالتے پالتے جب 15-16 سال کی جوانی کی عمر کو لاتا ہے، کما کے اسے کھلاتے ہیں، اس کی ہڈیاں اس کے بال سفید ہو جاتے ہیں، یہ بچی آشنا کے ساتھ دوڑ کے نکلتی ہے، باپ منہ دکھانے کے قابل نہیں، ماں آہیں بھرتے بھرتے مرتی ہے۔ یہ پیغام ہے کہ تو ہم سے ناراض ہے، تو اپنی ناراضگی میں حق پہ ہے یا اللہ، میں تجھ سے گلا کوئی نہیں یا اللہ، تو اپنی ناراضگی میں حق پہ ہے یا اللہ۔ ارے رب کریم اللہ، تجھے ابو بکر کے جسم پہ آئے ٹاٹ کے لباس کا واسطہ، تجھے عمر کے جسم سے بہے پاکیزہ خون کے قطروں کا واسطہ، تجھے عثمان کے قرآن پہ گرے خون کے قطروں کا واسطہ، تجھے علی کی پاکیزہ شہادت کا واسطہ، تجھے حسین کی کربلا میں تڑپے لاشے کا واسطہ، پوری امت کے حال پہ رحم فرما۔ اے رب کریم اللہ، ہم نے دین کو اپنی آنکھوں سے مٹتے دیکھا ہے، ہم نے مسجدوں کو ویران ہوتے دیکھا ہے، ہم نے رشتہ داریوں کو ٹوٹتے دیکھا ہے، ہم نے بچیوں کے سروں سے دوپٹے اترتے دیکھے ہیں، ہم نے جوانوں کی نظروں کو آوارہ ہوتے دیکھا ہے، ہمیں اسلام کا جوبن بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا یا اللہ، ہمیں مسجدوں کی آبادی بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا یا اللہ، ہمیں حیا کی کیفیتیں پھر ان آنکھوں سے دیکھا یا اللہ۔ اس مجمع میں جتنے لوگ آئے ہیں انہیں ان کی نسلوں کو ریت کے آخری ذرے تک، پانی کے آخری قطرے تک اپنے نبی کے دین کی محنت کے لیے قبول فرما یا اللہ۔ یہ بڑی دیر سے تیرے نبی کی نسبت پہ جمع ہے، اے رب کریم اللہ، ان میں کوئی ہوگا رات کی تاریکی اٹھنے والا، تجھ سے راز و نیاز کی باتیں کرنے والا، اس کے طفیل پوری امت کے حال پہ رحم فرما یا اللہ۔ ہمارے چچا جو اس کائنات سے آنکھیں بند کر کے تیرے مہمان بنے ہیں یا اللہ،
جب وہ ہم میں سے کسی کے گھر مہمان بنتے ہم اپنی گنجائش کے مطابق ان کا اکرام کرتے. آج وہ ساری کائنات میں سب سے بڑے ڈیرے کے مہمان ہیں، تو اپنے شایان شان ان کا اکرام فرما، ان کی زندگی کی لغزشوں کو اپنے فضل سے معاف فرما، ان کی نسلوں کو صبر جمیل نصیب فرما، انہیں کروٹ کروٹ راحت نصیب فرما. ہماری ایک آخری درخواست ہے، یہ بھکاریوں کی جھولی ہے، در پہ جنت ہے یا اللہ، تو ہمیں موت سے پہلے توبہ کی توفیق نصیب فرما. ہمیں دھرتی سے مجرم بنا کے نہ اٹھا، ہمیں دوست بنا کے اٹھا. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.